سیلاب جو ہے بہت بڑا قومی چیلنج بن کر ابھرا ہے. یہ بتائیے کہ آپ لوگوں کا یعنی کہ تحریک انصاف کا جو ہے احتجاجی موڈ برقرار رہے گا؟ یہ کچھ معاملات پر آپ لوگ جو ہے حکومت سے تعاون بھی کریں گے اس کہتے ہیں نا نیچرل جو کلیمٹی آئی ہوئی اس کے تناظر میں؟ جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآلہ وصحبہ وسلم. بالکل جو سیلاب ہے وہ ایک ایسا ایشو ہے کہ یہ قومی سانحہ ہے، ایک امتحان ہے، آسمانی ایک آفت ہے جو پہاڑوں میں بھی آئی اور میدانوں میں بھی آئی. جناب تو اس میں ہم نے مل کے اس کا جو ہے مقابلہ کرنا ہے، اس سے نبردآزما ہونا ہے، اپنے لوگوں کو مشکل سے نکالنا ہے. اور یہی بات آج قومی اسمبلی کے فلور پہ میں نے کی، جس حکومت کی طرف سے ڈیفنس منسٹر نے جواب دیا. میری بات یہی تھی کہ اس موقع پہ سیاست کی بجائے ان معاملات کو دیکھا جائے. خاص کر یہ واقعات گزر جائے گا. میں نے یہ کہا کہ ہم ایک کرائسس سے دوسرے کرائسس کی طرف جاتے ہیں. ہمارا ملک، ہماری قوم چند دنوں میں جب یہ واقعہ اور ہو جائے گا ہم اس کو بھول جائیں گے، پھر اگلے سال پھر روئیں گے پیٹیں گے. تو بہتر یہ ہے کہ ہم کوئی لمبی پلاننگ کریں. کم از کم واٹر ریزروائرز کے حوالے سے میں نے بات کی کہ بڑے ڈیم ہوں، چھوٹے ڈیم ہوں، ریزروائرز ہوں. پھر میں نے مثال دی کہ جو عمران خان صاحب کے دور میں مومن ڈیم سٹارٹ ہوا تھا اس پہ کام سلو ہوا ہے. شہباز صاحب کو اس کو تیز کرنا چاہیے، بادشاہ ڈیم کو فل کمپلیٹ کرنا چاہیے. اور ہمیں ان چیزوں کی طرف جانا چاہیے کہ جو اربوں ڈالر کا قیمتی پانی ایک تو ہم سے ضائع ہوتا ہے، اور ریزروائرز اور ڈیمز نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے کھیت کھلیان اور گاؤں اور شہر بھی تباہ ہوتے ہیں، قیمتی پانی بھی جاتا ہے. اور چونکہ آپ کے پاس ریزروائرز نہیں ہے، یہ سارا پانی آپ بحیرہ عرب میں چلا جائے گا، اور کچھ مہینے بعد جب آپ کو پانی کی ضرورت ہوگی پھر ہم بوند بوند کو ترسیں گے. تو وائی کانٹ وی پلان. اور سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ جو میں نے آج قومی اسمبلی کے فلور پہ رکھا وہ یہ تھا کہ ہم تو ڈکٹیٹرز کو بڑا برا بھلا کہتے ہیں، میں بھی کہتا ہوں، آپ بھی کہتے ہیں، اور سول سپریمیسی کی ہم بات کرتے ہیں. لیکن یہ آئرنی آف دا فیٹ ہے کہ اس ملک کو جو 2-3 بڑے ڈیم دیے ہیں یہ انہی لوگوں نے دیے ہیں. سیاسی جماعتوں کی اب ذمہ داری بنتی ہے کہ اس قوم کو کم از کم 1-2 بڑے ڈیم اور واٹر ریزروائرز دیں تاکہ اس قوم کو بھی پتہ لگے کہ ہم لوگ بھی کوئی پلاننگ کر سکتے ہیں. سیاستدان بھی کچھ منصوبہ بندی کر سکتے ہیں. بڑی مزے کی بات کی آپ نے. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی بڑے ڈیمز بننے میں تو 8-10 سال 15 سال لگتے ہیں، تو کیوں نہ پہلے چھوٹے چھوٹے ڈیم بنائیں؟ بقول ان کے ہر گاؤں میں ایک ڈیم ہونا چاہیے. تو یہ قابل عمل قسم کی ان کی وہ ہے تجویز؟ دیکھیں اس پہ میرے خیال میں قومی اسمبلی میں ڈیبیٹ کر کے اس کے بعد جو کنسرنڈ اسٹینڈنگ کمیٹیاں ہوتی ہیں وہاں پہ اس کو ایمرجنسی کی بنیادوں پہ اس پہ کام شروع ہونا چاہیے، جو کلائمیٹ چینج کی بھی ہو سکتی ہے، جو واٹر ریسورسز کی بھی ہو سکتی ہے. اور اس کے بعد اس کو ایک نیشنل ایمرجنسی ڈکلیئر کر کے ملکی اور بین الاقوامی سطح پہ ہمارے جو اپنے ملک کے ماہرین ہیں اور جو انٹرنیشنل اس پہ جو ایکسپرٹس ہیں ان کے کنسلوشن بلا کے ان کے ساتھ ڈسکشنز کر کے ہم ایک نیشنل جو ایک واٹر کی پالیسی ہم بنائیں کہ ہم نے بالکل چھوٹے ڈیم بھی بننے چاہیے. ریزروائرز تو ہوتے ہی چھوٹا ڈیم جیسے مشرف صاحب کے دور میں بنے تھے بہت سارے، وہ بھی مشرف صاحب کے دور میں بنے تھے، یاد کریں آپ، بلوچستان میں چھوٹے ڈیمز. اس پہ میرا موقف یہ ہوگا، اور میں نے اسمبلی میں بھی یہ بات کی، فلور پہ رکھی، کہ ایک پالیسی بنائیں جس پہ سب کا کنسنسس ہو واٹر ریزرویشنز کے لیے، واٹر کنزرویشنز کے لیے، اور وہ پھر جو بھی حکومت آئے اس پالیسی کو لے کے چلے، کیونکہ ایک حکومت ان ڈیمز کو پورا نہیں کر سکے گی. وی نیڈ سم ٹائم فار دیٹ. تو بالکل، اور یہ بھی میں نے کہا اور آپ کے پروگرام میں بھی کہہ رہا ہوں، اسمبلی کے فلور پہ بار بار میں یہ کہہ رہا ہوں، میں نے یہ بات کی کہ آج اگر آپ شروع کریں گے اٹ ول ٹیک ایٹ لیسٹ 5 to 10 years کہ آپ کوئی چیز مٹیریل آن گراؤنڈ کھڑی کر سکیں. تو the sooner the better. اچھا یہ تو خیر لانگ ٹرم پلاننگ ہو گئی. اب جو اس وقت بڑا مسئلہ ہے کہ جی لوگ سیلاب میں پھنسے ہوئے ہیں، لوگوں کی فصلیں تباہ ہو گئیں، باغات اجڑ گئے، ان کے مویشی، ان کے گھر تباہ ہو گئے. اس میں آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ پنجاب میں اس وقت بہت بڑا چیلنج ہے یہ صوبائی حکومت کا کیسا ان کا ریلیف جو ہے آپریشن ہے، ان کا رسپانس کیسا لگا آپ کو؟ دیکھیں لوگ تو مطمئن نہیں ہیں، اور ویسے یہ نیچرل ہے کہ کسی بھی کلامیٹی میں عوام مطمئن نہیں ہوتی، لیکن ہم اپنی بھرپور کوشش کرتے ہیں. کیا وہ کوشش ہوئی؟ کیا وہ کوشش پختونخوا میں بہتر ہوئی، پنجاب میں کم بہتر ہوئی؟ یہ تو اس پہ انڈیپینڈنٹ انالیسس کی ضرورت ہے. لیکن ایک چیز جو میں نے کل بھی ایک پروگرام میں اس کا ذکر کیا وہ یہ تھا کہ ایک تو غیر ضروری طور پہ پنجاب حکومت کو اس کو پولیٹیکل وہ نہیں، مالی سے نہیں لینا چاہیے. ہر چیز میں تصویر دینا، فلانا کرنا، یہ چھوڑیں. اگر آپ عوام کی خدمت کر رہے ہو نا، عوام کو آپ کی تصویر کی ضرورت نہیں ہوتی.
عوام کو پتہ ہوتا ہے کہ میری خدمت مجھے مشکل میں میرے ساتھ کون کھڑا ہے. اور یہ وقت ہے عوام کے دل جیتنے کا. میں نے ایک پوائنٹ ریز کیا تھا کل, جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں ان کی جاپان وزٹ پہ بڑی کرٹیسزم لوگ کرتے ہیں. میں اس کو کرٹیسائز اس طرح سے نہیں کروں گا. میں کہوں گا ٹھیک ہے انہوں نے اپنے صوبے کے لیے مناسب سمجھا, وہ گئیں. لیکن میرا ان کی آپریٹنگ پروسیجرز پہ میرا ایک کوشچن ہے, وہ یہ ہے کہ کیا ان کے پاس وہ قابل ٹیم ہے کہ وہ ان کو گائیڈ کرتی ہے, اگر ان کو خود احساس نہیں ہے کہ جیسے ہی آپ نے دیکھا کہ بنیر میں, سوات میں اور کشمیر میں ان سب جگہوں پہ جو کلاؤڈ برس آئے ہیں, وہ تو ایک ناگہانی آفت ہے, دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہیں روک سکتی. لیکن جب وہ ہو گیا تو پنجاب کے مین لینڈ پنجاب میں جو آپ کا پاکستان کا ایک بہت بڑا فوڈ باسکٹ ہے, وہاں تک پانی آنے میں اٹ ریکوائرڈ ایٹ لیسٹ 7 to 10 days. آپ کے پاس یہ گیپ تھا. کیا اس میں آپ نے وہ تیاری کی جب آپ ملک سے باہر تھی؟ دیکھیں آپ اچھے کام کے لیے گئی ہوں گی, لیکن جیسے ہی آپ کو اطلاع ملی کہ بھئی یہ ہو گیا ہے, یہ پانی اب پنجاب سے گزرے گا, آپ کو فوری آ کے پلاننگ کرنی چاہیے تھی, آپ کو حفاظتی تدابیر لینی چاہیے تھی, لوگوں کو ایویکویٹ کرنا چاہیے تھا. تو یہ چیزیں ایسی ہیں جس کو آپ آفت کو روک نہیں سکتے, اس کے ایفیکٹس پریونٹ کر سکتے ہیں. اور یہ بھی الزام لگایا جا رہا ہے کہ جی ٹاپ بیوروکریٹس کو بھی اپنے ساتھ لے گئی تھی, تو وہ یہاں پر صوبے میں قیادت کا فقدان تھا. دیکھیں یہ تو جو ہمیشہ سے جو بیوروکریسی ہے وہ اپنے الٹرنیٹیو چھوڑ کے وہ آگے جاتے ہیں. تو ایسا تو نہیں ہوگا کہ پورا پنجاب خالی ہو گیا ہوگا, لیکن چیف ایگزیکٹو کو ہونا چاہیے تھا, یا چیف ایگزیکٹو کو وہاں سے ڈائریکٹلی پھر مانیٹر کرنا چاہیے تھا کہ جب تک وہ وہاں سے ادھر پہنچتی تب تک ساری چیزیں ان پلیس ہوتی. اس طرح کے واقعات میں تو عامر ضیاء صاحب میرے خیال میں 24 سے 48 گھنٹے اگر آپ کو مل جائیں اس میں آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. لگتا یہ ہے کہ کئی دن جو ہے یہ لوگ انویئر رہے کہ کیا چیز ان کی طرف آ رہی ہے, اور اچانک پیپل ور ٹیکن بائی سرپرائز. جی اچھا, ایک اور چیز آپ نے ملاحظہ کی ہوگی, تو خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ جی قدرتی آفت کی ذمہ داری اللہ میاں پہ مت ڈالیں, بلکہ اپنی بھی جو ہماری حرکتیں ہیں, مطلب جو انہوں نے بالکل صحیح کہا کہ جی پانی کے راگزر میں جو ہے تعمیرات کر دی گئی ہیں, کمرشل پلازا بن گئے ہیں, کئی ہوٹل بن گئے ہیں, اور ظاہر کہ بستیاں ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں. پھر ہاؤسنگ سوسائٹیز پہ جب ہم بات کرتے ہیں تو سماجی میڈیا میں اس بات پہ بہت شور اٹھ رہا ہے کہ جی راوی ڈیولپٹی, جس کا بہت زیادہ عمران خان صاحب جو تھے وہ آگے لے کے چل رہے تھے, تو اس کو بھی بلیم کیا جا رہا ہے. کیا کہیں گے آپ کہ وہ کتنی بڑی غلطی تھی راوی ڈیولپمنٹ اتھارٹی, اور یہ جو پانی کی راگزر کے اوپر جیسے پاک ویو کے اوپر بہت فضیتہ ہے, اس کے اوپر لوگ بہت شور مچا رہے ہیں, کیا کہیں گے؟ دیکھیں میرا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ لا کا سب کو پتا ہے, تھوڑا سا میرا بیک گراؤنڈ سول انجینئرنگ کا بھی ہے. جی دیکھیں کبھی بھی جو آپ کا مین کیچمنٹ ایریا ہوتا ہے, جہاں سے پانی کیچمنٹ ایریا سے آ کے پھر مین سٹریمز میں وہ جاتا ہے, کبھی بھی آپ ریور بیڈز میں تعمیرات نہیں کرتے. دوسرا, کبھی بھی آپ نیچرل فلو سٹریم جو آپ کے چشمے ہیں جو پہاڑوں سے آ رہے ہوتے ہیں, اور پھر وہ چھوٹے چھوٹے مل کے پھر وہ دریا بنتے ہیں, اور وہ دریا پھر مین دریا میں وہ گرتا ہے, نہ تو اس کا راستہ روکنا چاہیے, نہ اس کے راستوں میں اننڈیشن کرنی چاہیے کہ آپ نے ایکسٹینشن کر دی تو اس سے پانی جب اوپر اٹھے گا تو وہ ارد گرد کے علاقوں میں جائے گا. مین جو نقصان ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ عرصے پہلے جو سوات میں ایک بدقسمت واقعہ ہوا, منگورا ایریا میں جو ایک خاندان بہ گیا, اس کے بعد فوری طور پہ ہماری صوبائی حکومت نے بڑا ایکشن بھی کیا, لیکن ان چیزوں کو پہلے سے دیکھنا چاہیے. اسی طرح میں پنجاب کا بھی کہوں گا, کوئی کسی کو پورا بلیم ایک دوسرے پہ نہیں ڈال سکتا. پنجاب میں ہم نے 3.5 سال حکومت کی ہے, میاں صاحب کی فیملی نے 40 سال کی ہوگی, 35 ایک سال آگے پیچھے, بیچ میں مشرف صاحب کا بھی وقت آیا, خیبر پختونخوا میں ہم بیٹھے ہیں. تو جس جگہ پہ ریور بیڈز میں تعمیرات ہوئی ہیں وہاں کی حکومت اس کی رسپانسبل ہے. روڈا کا جہاں تعلق ہے, خان صاحب کا جو ایک ویژن تھا وہ یہ تھا کہ یہاں پہ واٹر ٹیبل کو بہتر کیا جائے, لاہور کے لیے پانی سٹوریج کیا جائے, اور نیا شہر بسایا جائے تاکہ لاہور پہ جو ایکسٹرا بوجھ ہے وہ ختم ہو جائے. راوی کے اندر خان صاحب نے کبھی بھی, بلکہ خان صاحب کا تو اس پہ ریزرویشن تھی, میرے خیال میں علیم خان صاحب کا جو ایشو ہے, میں کسی پہ پولیٹیکل وہ نہیں کرتا, لیکن خان صاحب اس کی اجازت شاید نہیں دے رہے تھے. لیکن میں نے وہ بھی سنا ہے, علیم خان کا صاحب کا کوئی انٹرویو بھی آیا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ پہلے سے ان کو ملا ہے. یہ آئی ڈونٹ نو, مجھے نہیں پتا اس کی بیسکس میں کہ کس نے کیا کیا. کیا علیم خان صاحب نے ریور بیڈ میں جا کے وہ جو ہے اپنا آبادی کی, یا ان سے پہلے تھا یہ راوی ریور کے نام سے تھا, وہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ پروجیکٹ لیا ہے.
اس کی پراپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، کسی کو پولیٹیکلی ٹارگٹ پہ نہیں کیا جانا چاہیے، لیکن اگر کسی نے قانون توڑا ہے کسی بھی صورت میں، عامر ضیاء صاحب، کسی بھی صورت میں، دو باتیں، کسی بھی صورت میں دریا کی حدود میں آبادی بنانا دشمنی ہے ملک سے، چاہے وہ کوئی بھی کرے۔ نہیں، بڑی جائز بات ہے۔ فوڈ باسکٹ، دوسرا جو فوڈ باسکٹ ہے، جو پنجاب ہمارا ملک کا فوڈ باسکٹ ہے، آپ ان علاقوں میں آپ آبادیاں بنائیں جو آپ کے اس طرح زرخیز نہیں ہے۔ زرخیز جگہوں میں جا کے اگر آپ آبادیاں بنائیں گے، نئے شہر بسائیں گے، اس سے بھی مسئلے بنیں گے، تو اس پہ ہمیں ری تھنک کرنا چاہیے۔ کسی کو نہیں پتا تھا راوی آپ نے بڑی جائز بات کی کہ جی بالکل تحقیقات ہونی چاہیے غیر جانبدارانہ سیاست سے بلند ہو کر۔ یہ بتائیے کہ آپ نے فوڈ باسکٹ کی بات کی، اور لوگ، میں آگے بھی چل کے پروگرام میں ڈسکس کروں گا ماہر معیشت سے، کہ جی کیا آپ اس کا اثر دیکھ رہے ہیں کہ ظاہر ہے کہ ہمارے جو کہتے ہیں نا زرعی اکانومی بہت بری طرح سے متاثر ہوئی ہے۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کے بعد جو ہے پاکستان کی جو معاشی گروتھ ہے، نمو ہے، وہ متاثر ہوگی، مہنگائی میں اضافہ ہوگا، سپلائی چین جو ہے وہ ابھی سے اس کے ہمیں کراچی میں جلوے نظر آ رہے ہیں کہ چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں؟ جی عامر صاحب، یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے۔ میں خود ایک چھوٹا سا فارمر ہوں، ہمارا بیک گراؤنڈ تو دیہی ہے۔ مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے کہ جو آپ کے زرخیز ترین ضلع ہیں، جیسے خیبر پختونخوا میں ہے، سوابی ہے، چارسدہ ہے، مردان ہے، پشاور ویلی بہت زرخیز ہے، اور سوات کا ایریا جو رائس کے لیے مشہور ہے۔ پھر آپ پنجاب میں جائیں، یہ یہاں سے اٹک سے اس طرف آپ شروع کرتے ہیں تو آپ مین جا کے آپ ساؤتھ پنجاب تک آپ کا مین زرخیز ہی علاقہ ہے۔ یہاں پہ دیکھیں ہوا یہ ہے لوگوں کے ساتھ کہ لوگ بڑے شہروں کی طرف آنا شروع ہوئے، تعلیم ادھر تھی، روزگار ادھر تھا، پھر کھیت کھلیان میں آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے، پیسہ سلو ہے، 6 مہینے ویٹ کرنا پڑتا ہے، پھر نیشنل افیکٹس ہیں، کبھی آپ کا ضائع بھی ہو جاتا ہے۔ کوئک منی کیا ہے؟ باپ دادا کی زمین لو، اس میں سے جناب آپ بیچ دو، بڑا پیسہ آ جائے گا، بنگلہ شنگلہ خرید لو، گاڑی لے لو، آپ سیر میر کر لو، آپ فلانا کر لو، اپنا لائف سٹائل اوپر کر لو۔ ہمارے پرکھے جو تھے، آپ کے ہمارے پرکھے، وہ مر جاتے تھے، غیر ضروری زمین نہیں بیچتے تھے، وہ ان کے لیے عزت بیشتی کا ایک مسئلہ بن جاتا تھا۔ لیکن اگر آپ آج دیکھیں تو جس طریقے سے ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہی، کوئک منی ہے فار دا پرسن ہو از سیلنگ، فار دا پرسن ہو از بائنگ، ہو از سفرنگ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے، پاکستان از سفرنگ، پاکستان از سفرنگ۔ بلکہ اس لیے کوئی لیگل ریمیڈی ہونی چاہیے کہ زرعی زمین کو آپ جو ہے کمرشل یوز میں نہ لائیں، رہائشی اس کو نہ بنائیں، پریزرویشن ہونی چاہیے۔ اس میں توجہ کی ضرورت ہے کہ دیکھیں سارے ڈپٹی کمشنرز خراب نہیں ہیں، لیکن بہت سے ان میں کرپٹ بھی ہیں۔ لیٹس کال اے اسپیڈ اے اسپیڈ۔ کوئی وزیر اعلیٰ تک کو نہیں پتا ہوتا، کسی منسٹر کو نہیں پتا ہوتا، جا کے وہ مٹھی گرم کرتے ہیں کسی ڈپٹی کمشنر کی۔ جب آپ دیکھتے ہیں اگلے دن وہاں جناب وہ ایک نیا ہاؤسنگ سوسائٹی، یار کل تک تو یہاں کماد تھی، کل تک تو یہاں ٹوبیکو تھا، کل تک تو یہاں رائس، یا کل تک تو یہاں ویٹ گرو ہو رہی تھی، آج آپ جا کے وہاں اینٹیں رکھی ہوتی ہیں، نیا وہ بن رہا ہے۔ یہ ڈسٹروائے کر رہا ہے پاکستان کو۔ ہاں ہم اس پہ ایکشن لے لیں گے، ہم تب ایکشن لیں گے جب آپ کی زرخیز زمین، اللہ معافی کرے، اللہ معاف کرے، ہوگی نہیں۔ ناؤ از دا ٹائم، ناؤ از دا ٹائم، اٹس اے کلیئرنگ کال، لیٹس کال اٹ اے نیشنل ایمرجنسی، لیٹس میک سم ہنگامی بنیادوں پر پارلیمنٹ ہاؤس، پارلیمنٹ ہاؤس سے کوئی پالیسی بنائے فار اے چینج۔ لیٹس گیو یو نو لیٹس گیو دس نیشن اے بریتھ آف فریش ایئر فرام دس پارلیمنٹ۔ آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ پالیسی بن سکتی ہے کہ نہیں بن سکتی؟ یہاں یہ کس لیے بیٹھے ہیں سارے، تنخواہیں کیوں لے رہے ہیں کہ لا میکر جو ہیں وہ انیشیٹو لیں؟ اچھا، اس کا کیا ہم سمجھیں کہ ان معاملات پر جو ہے تحریک انصاف جو ہے وہ تعاون کرے گی حکومت سے ان معاملات کے اوپر؟ دیکھیں میں تو یہ کہتا ہوں بالکل ہم کریں گے، کرنا بھی چاہیے۔ اس وقت فلڈز ہیں، فلڈز یہ نہیں دیکھ رہی کہ پی ٹی آئی کے سپورٹر کا گھر بہ رہا ہے، یا نون لیگ کے سپورٹر کی مجھ جو ہے وہ پانی لے گئی ہے، یا کس کی پیپل پارٹی کے ورکر کی بیٹی کا جو جہیز ہے وہ پانی بہا کے لے گیا ہے۔ اٹ از روتھلیس، اٹ از روتھلیس، دس فلڈ از روتھلیس، اٹ از ٹیکنگ اوے اور پریشس commodities, human lives, گھر، سب کچھ۔ سو اگر طوفان، اگر سیلاب یہ نہیں دیکھ رہا کہ ہم کون ہیں، پیپل پارٹی کون ہے، وہ انسان کو بہا کے لے کے جا رہا ہے، مویشی کو بہا کے لے، تو ہمیں کم از کم اس معاملے پہ فعال طریقے سے اس میں پالیٹکس نہیں ہونی چاہیے۔ لیٹس سیو لائیوز، پالیٹکس کین ویٹ اے بٹ، لیٹس سیو لائیوز، سیاست ذرا سے انتظار کرے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ اسٹینڈنگ کمیٹی سے ذرا کچھ سیاسی بات بھی کر لیتے ہیں، سیلاب کی تو ہو گئی جاتے جاتے، کہ اسپیکر نے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں آپ لوگوں کے جو اسٹینڈنگ کمیٹی کے اراکین کے استعفے تھے اس کو منظور نہیں کیا۔ اس میں کوئی مطلب ہے روشنی کی امید ہے، کہیں بات چیت کی امید ہے؟ وہ ان کا رائے یہ کہ جی ہم بات چیت کر کے منا لیں گے، کیا کہیں گے آپ اس میں؟
لیکن اسپیکر صاحب نے تو 2014 میں بھی منظور نہیں کیے تھے. آئی تھنک دا کی لائز ود خان صاحب کا حکم آیا ہے اور ہم نے اس کو بجا لایا ہے. پارٹی کے اندر اس پہ ڈیبیٹ ڈسکشن تھوڑی بہت ہوئی ہے. ایک رائے یہ بھی ہے کہ ہم خالی جگہ نہ چھوڑیں, حکومت کو کوئی ہمیں اسپیس نہیں دینی چاہیے, خاص کر لا کمیٹی ہے جس میں قانون سازی کی چیزیں آتی ہیں, وہاں اگر آپ نہیں ہوں گے تو جو مرضی ہے قانون بنا لیں گے. پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں اگر آپ نہیں ہوں گے تو حکومت کے تو سارے فنڈز ہی بغیر چیک کے منظور ہوا کریں گے. مطلب اپوزیشن چیک رکھتی ہے, پبلک اکاؤنٹ کمیٹی تیسری بڑی کمیٹی ہے. تو یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں, لیکن پارٹی کی پالیسی تھی کہ ایز اے پروٹیسٹ ہم نے جو ہمارے ساتھ ہوا ہے, ہمارے تینوں اپوزیشن لیڈرز کے ساتھ, بچر صاحب کے ساتھ, عمر ایوب بھائی کے ساتھ, شبلی فراز صاحب کے ساتھ, یا باقی جو سزائیں دی گئی ہیں, ایز اے پروٹیسٹ ہم نے یہ ریزائن کیا ہے. ہم سسٹم سے نہیں جا رہے, ہم پارلیمنٹ میں موجود ہیں, ہم سینٹ میں موجود ہیں, ہم ایشوز کو اٹھا رہے ہیں. آج بھی فلور آف دا ہاؤس پہ فلڈ پہ سب سے پہلی بات آپ کے اس خادم نے کی ہے, پارٹی کی بھی ترجمانی کی ہے, قوم کی بھی ترجمانی کی ہے, اور یہی میسج دیا ہے کہ کم از کم اس طرح کے ایشوز جس میں لوگوں کی زندگیاں انوالو ہیں, اس میں خدا کے واسطے سیاست سے باہر نکلیں اور لوگوں کی زندگیوں کو بچائیں. تو جہاں سٹینڈنگ کمیٹی کا تعلق ہے وہ ایک پولیٹیکل ٹوکن پروٹیسٹ ہے. وی آر رائٹ دیئر in the heart of parliament, we are there and not going anywhere. We are going to give tough time to this government, not as ایسا نہیں کہ دشمنی ہے, لیکن پالیسیز پہ اختلاف کرنا ہمارا حق ہے بطور جماعت, بطور اپوزیشن. اچھا مجھے بتائیے کہ میرا آخری سوال کہ ظاہر ہے کہ اس پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیلاب ہے اور اتنی بڑی قومی وہ جو ہے مصیبت آ گئی ہمارے اوپر, پاکستان کے اوپر. ان حالات میں تحریک انصاف کا جو احتجاج کا پروگرام تھا, جو اس کا یہ تھا کہ جی کوئی تحریک چلائیں گے, وہ کیا اب بیک برنر پہ چلایا گیا یا ابھی بھی وہ ایجنڈے پر ہے, یا فی الوقت جو ہے اس کو آپ لوگ ہاتھ نہیں لگائیں گے؟ کیا رائے ہے؟ میں پارٹی کو تجویز دی ہے اور پارٹی بھی اس کو دیکھ رہی ہے کہ فی الحال جو ہے ہم نے لوگوں کی زندگی بچانی ہے. پختونخوا میں بھی ایشوز ہیں, اور جو جلسے کا بھی ہمارا پروگرام ہے وہ تھوڑا سا ہفتہ 2 ہفتے جب یہ چیزیں بیٹھ جائیں, پانی نکل جائے, لوگوں کی زندگیاں جو سیو کرنا ہے اس سے تھوڑا ایک سٹیپ آگے نکل جائیں, اس کے بعد ظاہر ہے احتجاج تو ہم نے کرنا ہے, اس کو تو ہم نہیں چھوڑ سکتے. لیکن اس وقت پنجاب میں صورتحال ایسی ہے کہ گاؤں کے گاؤں پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں, تو اس وقت کوئی ماحول ادھر احتجاج کا مجھے لگ نہیں رہا. پارٹی میرے خیال میں اس میں تھوڑا سا ری تھنک کرے گی, مے بی ہفتے 2 ہفتے 3 ہفتے تک یہ چیز آگے چلی جائے تاکہ پانی نکل جائے. کیونکہ اس وقت سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ لوگوں کی پنجاب میں بالخصوص, کیونکہ وہاں بنیر میں تو آ گیا, پانی نکل گیا, پنجاب میں تو اس وقت پورے گاؤں کے گاؤں اس میں ڈوبے ہوئے ہیں. آپ نے دیکھا ستلج کا اور راوی کا جو کیچمنٹ ایریا ہے, سارا کا سارا پانی انٹرڈیٹ ہوا ہے. تو اس میں ہماری پارٹی نکلی بھی ہے. ہماری